السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خوشخبری دینے والا بھائی جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو وہ پھر سے دیکھنے والے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، یعنی جو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی تھی تو وہ بلا وجہ نہیں تھی۔ تو آگے بھائی فرمانے لگے، قولو وہ کہنے لگے، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، استغفر بخشش طلب کیجئے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا بے شک ہم کننا تھے ہم خاطئین خطا کار تھے، یعنی جو ہم نے کیا ہم واقعہ ہی غلطیاں کرنے والے تھے، خطا کار تھے، تو ہمیں بخش دیجئے۔ اور اس طرح یہاں پر اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی غلطی کی بھی معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا انا کننا خاطئین، تو یعنی کہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری بخشش طلب کیجئے۔ قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوفا استغفرو عنقریب میں بخشش طلب کروں گا، بخشش مانگوں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کو فوراً ہی تسلی کرائی کہ میں ضرور تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ نہیں کہا کہ میں ابھی تمہارے لیے بخشش طلب کرتا ہوں، بلکہ اس کے لیے فرمایا سوفا استغفر لکم، یعنی باقاعدہ میں بھی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ تہجد کے وقت یا باقاعدہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ کسی سے آپ استغفار کا کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ خود بھی استغفار کی طرف مائل ہو، جو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے اب خود اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے انا کننا خاطئین، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے باپ سے کہنے لگے، کیونکہ باپ نبی کے مقام پر تھا تو ان کا قرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور طرح کا ہے، تو ان کو کہنے لگے کہ آپ بھی ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی تسلی کروائی، فرمایا کہ انہو هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، تو ضرور خطا کاروں کو وہ معاف کر دیتا ہے جب وہ توبہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ فلما دخلوا، پھر جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا اس نے ٹھکانہ دیا، علیہ اپنی طرف، ابویہ اپنے والدین کو، وقالا اور اس نے کہا، ادخلوا داخل ہو جو مصر میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین امن والے ہوگے، یعنی امن سے رہنے والے ہوگے۔ تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ سارا خاندان کنعان سے روانہ ہو کر مصر پہنچا، تو کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بڑے بڑے آیان سلطنت اور فوجی افسران کو ساتھ لے کر اپنے باپ اور اہل خانہ کے استقبال کے لیے نکلے، اور پورے تزک و احتشام کے ساتھ انہیں دارالسلطنت میں لائے، اور یہ جشن کا دن تھا، یعنی یہ دن جشن کا دن تھا، عورتیں مرد بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک خاص مقام حاصل تھا، تو سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، فرمایا کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، کہ یہاں پر مصر میں اقامت فرمائیے، پوری دل جمعی سے رہیے، اور انشاءاللہ قحط وغیرہ کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یعنی امن سے آپ رہنے والے ہوں گے۔ ورفع ابویہ، اور انہوں نے بلند کیا، اوپر بٹھایا اپنے والدین کو، علی العرش اوپر عرش کے، وخروا اور وہ گر گئے، لہو اس کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقالا اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی اے میرے ابا جان، ھذا تأویل، یہ ہے انجام رؤیایا میرے خواب کا، من قبل اس سے پہلے، یعنی جو میں نے خواب دیکھا تھا، قد جعلھا تحقیق کر دیا اس کو، ربی میرے رب نے، حقاً حق، وقد احسنا اور تحقیق بہترین کیا، بھی میرے ساتھ، اس اخرجنی جب اس نے مجھ کو نکالا، یعنی اس نے مجھ پر تب بھی احسان کیا جب نکالا مجھ کو، من السجنی جیل سے، قید خانے سے، وجاء بکم اور لے آیا، یہاں لایا آپ سب کو، من البدوی گاؤں سے، من بعد بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان، کہ شیطان نے فتنہ ڈال دیا تھا، بینی میرے درمیان، و بین اخواتی اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی بے شک میرا رب لطیف مہربان ہے، لما واسطے اس کے جو یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی وہ باریک بین ہے،
غیر محسوس تدبیروں سے اپنے کاموں کو پورا کر دیتا ہے، یعنی اپنی مشیت پوری کر دیتا ہے۔ انہو بے شک وہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت علم والا، حکمت والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور وہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور والدین سے یہاں مراد ظاہر ہے یہ والدہ یوسف علیہ السلام کی کوئی سوتیلی والدہ ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان دونوں چھوٹے بھائیوں کی حقیقی والدہ راحیل جو تھیں وہ بنیامین کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھیں۔ اور اور پھر یہاں پر یوسف علیہ السلام نے، اب یہاں پر ان بھائیوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلھا ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، تو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جیل سے نکالے جانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، حالانکہ جیل سے بڑھ کر تو وہ احسان بھی تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کنویں سے نکال کر کیا تھا۔ لیکن کنویں کا ذکر یہاں پر کیوں نہیں کیا؟ کہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، کہ بھائیوں کو محسوس نہیں کرایا کہ دیکھو تم نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے وہاں سے نکالا۔ تو یہاں پر صرف جیل کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ جیل میں تو کھانا مل رہا تھا، کنویں میں تو کھانا بھی نہیں ملتا نا، ٹھیک ہے۔ اور جیل میں تو ڈال کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تو کنویں میں تو کسی کو کے علم میں بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے، نہ ہی بھائیوں نے جا کر بتایا تھا اپنے باپ کو۔ تو لیکن کتنی اخلاق کی بلندی یہاں پر نظر آ رہی ہے نا کہ کنویں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اور پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ سب کو گاؤں سے یہاں پر عزت کے ساتھ میرے پاس لے آیا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے باخفراغن میسر کی ہیں، ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا کہ ہم پیار و محبت سے گزر بسر کریں۔ اور اگر بھائیوں کی اس تدبیر کا ذکر بھی کیا تو کہا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی، کہ یہ تو شیطان ہی ہے جس نے ہمارے بھائیوں یعنی ہم سب کے درمیان فتنہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے نہ کوئی شکایت کی ہے، نہ ہی کوئی الزام رکھا ہے۔ یہی ایک محسن انسان کا اخلاقی کردار ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ پیچھے معاف کر چکے ہیں اپنے بھائیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اب جب معاف کر دیا تو اس کے بعد معاف کر کے احسان دھرنا یا کچھ کرنا یہ اچھے اخلاقی علامت تو نہیں ہوتی، تو انہیں شرمسار نہیں کرایا۔ تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کے احسان کو گنوا رہے ہیں کہ غیر محسوس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی کی راہیں پیدا کر دیں، اور قریب تھا کہ شیطان ہمارے درمیان فتنہ ڈال دیتا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک رب ہمارا غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حکیم ہے، ان کی کیا کیا حکمتیں پنہاں تھیں اس معاملے میں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جاتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ربی قد آتیتنی من الملکی، اے میرے رب تحقیق دی تو نے مجھ کو من الملکی بادشاہت میں سے، وعلمتنی اور تو نے سکھایا مجھ کو من تعویل الاحادیث باتوں کی تہہ تک پہنچنا، فاطر السماوات والارض تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، یعنی تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، فوت کر مجھے مسلمان اور ملا دے مجھ کو صالحین میں۔ اور پہلے اپنے باپ اور بھائیوں سے خطاب کرنے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام اسی ہستی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں جس نے آپ پر یہ سارے احسانات فرمائے تھے۔ تو پہلے تو احسانات کا اعتراف کیا کہ قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، کہ کیا کیا کچھ بھلائیاں آپ نے مجھے عطا فرمائیں۔ پھر رب کی تعریف میں مشغول ہو گئے، فرمایا فاطر السماوات والارض، اے رب تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی کس طرح سے اللہ کے آگے جھکے جا رہے ہیں اور اس کے کس قدر احسان شناس ہیں۔ تو جتنا زیادہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانوں کا اعتراف کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتا ہے نا، اس کا دل اللہ کی عظمت اور اس کی مہربانیوں پر شکر ادا کرنے کے لیے جھک جاتا ہے۔ اور یہ چیز ان کی اپنے پروردگار سے محبت اور ان کے ایمان میں اضافے کی طرف بھی توجہ دلا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا حمد و ثنا کے بعد فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ ہی میرے کارساز، حامی، سرپرست اور نگہبان ہیں۔ توفنی مسلمن، مجھے اپنی فرما برداری پر قائم رکھنا، اسی اسلام کی حالت میں مجھے موت آئے۔ اور پھر فرمایا والحقنی بالصالحین، اور نیکوکار لوگوں میں مجھے ملا دینا، یعنی میرے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کے ساتھ ملا دینا۔
ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو وصیت کی تو وہ بھی سورہ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایمان اسلام پر ہی فوت ہونا، ٹھیک ہے، یعنی اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھیں ان میں سے یہ بھی تھی کہ میری میت کو شام لے جا کر وہاں آباء و اجداد کے ساتھ دفن کرنا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام خود انہیں دفن کرنے کے لیے شام آئے اور دفن کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب بنی اسرائیل مصر سے نکل جائیں گے، اس وقت میں وہ میری میت کو ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ تقریباً 500 سال بعد جب سیدنا یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ فرعون سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو دعا کا آخری حصہ نا الحقنی بالصالحین، کہ مجھے نیکوکاروں میں ملا دیں، تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا انجام نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ذکر کرنے کی ہے کہ لوگوں نے اب یہ تو وہ قصہ ہے نا جو ہمیں قرآن سے پتہ چل رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے مختلف چیزیں جوڑی ہیں، جیسے بعض مفسرین کہنے لگے کہ زلیخا بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اور یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ساری بنی اسرائیلی روایات ہیں اور حقیقت اس میں کس حد تک ہو سکتی ہے، یعنی قرآن و حدیث اس بارے میں مطلقاً خاموش ہیں، اور ویسے بھی کسی پیغمبر کے شایان شان نہیں کہ وہ زلیخا جیسی حیا باختہ اور مکر و فریب کرنے والی عورت سے نکاح کرے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ انبیاء کی جو بھی یعنی بیویاں تھیں وہ یعنی اس لحاظ سے پاک صاف تھیں، یعنی کہ وہ حیا باختہ نہیں تھیں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جن کو خائنہ کہا جاتا ہے وہ بھی اپنے خامندوں کے اس خاص حق میں خیانت کرنے والی نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے اس معاملے میں خیانت کی تھی کہ وہ مشرکوں کے ساتھ جا کے مل گئی تھی اور انہوں نے ان کے دین پر قائم ہو گئی تھی نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ قرآن کا انداز کہانی کے دوران بھی نصیحت کا ہے نا، تو فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے، اتفاق کر رہے تھے، امرہم اپنے معاملے پر، وہم یمکرون اور وہ چالیں چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے نصیحت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں غور و فکر کرنے پر زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن فطرت سے ہمیں فطرت کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اور اسی طرح تاریخ سے کہانیاں بھی اسی لیے لائی جاتی ہیں تاکہ انسان عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اچھے اعمال کے ساتھ سنوار لے، ٹھیک ہے۔ اب خاص طور پر آپ سارے واقعے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کا کردار بتایا گیا، یعقوب علیہ السلام کا بتایا گیا، اور اگر انسان برائی پر اتر آئے تو پھر یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا کہ ان کو کنویں میں ڈال آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا انداز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیلی روایات جو ہیں وہ تو اس طرح نہیں بتا رہی ہوتی نا۔ اور یہاں سے دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ ساری خبریں ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پتہ نہیں تھیں اور نہ ہی آپ کے علم میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے بھی نہ تو اسرائیلیات کو پڑھا تھا اور نہ ہی علماء یہود سے آپ نے کبھی استفادہ کیا، نہ آپ نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، تو یہ اس طرح کے واقعات بیان کر دینا بجز وحی الہی کے ممکن نہیں، تو یہ بھی آپ کی نبوت پر واضح دلیل ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک معاملے پر اتفاق کر رہے تھے اور وہ چالیں چل رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مشرکین مکہ ان تمام باتوں کو سن کر ایمان لے آتے، لیکن فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہیں اکثر لوگ اگرچہ کہ خواہ تم ہو حریص ان کے ایمان لانے پر، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کفار مکہ نے یہ سوال کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل تو شام کے ملک میں آباد تھے، وہ مصر میں کیسے جا پہنچے، تو اس سوال کا مفصل جواب پوری کہانی کی صورت میں یہاں پر آ گیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے،
کیونکہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، ان کی نبوت کی صداقت کو ہی چیک کر رہے تھے، تو جب ایک چیز سامنے آ گئی، کھل کر سامنے آ گئی، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، تو مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کی ماننے کی انہوں نے ماننے کی کوشش ہی نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے ماننے کا ارادہ کیا ہوا تھا، ماننے کی نیت ہی نہیں تھی ان کی۔ انہوں نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ اگر درست جواب مل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ سوال اس لیے کرتے کہ کوئی ایسی بات ہاتھ لگ جائے جو ان کے عدم اعتماد اور بے ایمانی پر مزید اضافے کا باعث بن سکے، اور اس سے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی حریص ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے پر کتنے ہی حریص ہوں، یہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے اس پر کسی اجر کا، یعنی آپ ان سے اس پر کسی اجر، کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، کوئی ان سے آپ کو روپے پیسے کا بھی لالچ نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ان سے کچھ معاوضہ تھوڑا مانگ رہے ہیں کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ معاوضہ بند ہو جائے گا، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر لے، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ جن پر سے وہ گزرتے رہتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی یہ تو ان کا اپنا کیا گیا سوال تھا جو انہوں نے تاریخ کے بارے میں کیا، اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان لانے والے ہوتے تو آسمانوں زمین میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس پر سے یہ روزانہ گزرتے ہیں، ہمیشہ یہ گزرتے ہی رہتے ہیں، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن کی آیات میں غور نہیں کرتے، کائنات میں بکھری نشانیوں پر ہی غور کر لیں تو بھی انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ کائنات میں بکھری لاتعداد نشانیاں ان کے سامنے ہیں، لیکن اس کی طرف یہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی معرفت یا ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنی حالت دیکھیں کہ کیا ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کائنات میں انسان حقیقی طور پر غور و فکر کرے تعصب سے پاک ہو کر، تو قرآن کی آیات سے بھی وہ سبق حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن اور کائنات میں کوئی تضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو جو شخص ہدایت کا طالب ہوتا ہے، وہ جب کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان اور بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کو اگر مانتے بھی ہیں تو ان کی اکثریت مشرکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کہ دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، پہلے بھی موجود رہا ہے، جو اللہ کا ہی انکاری ہے، اور وہ تو اللہ کو ماننے کے بجائے کیا کہتا ہے کہ کائنات کا پورا نظام بغیر کسی خالق کے محض اتفاقات کا نتیجہ ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں کہ اگر اتفاقات ہی کی بات ہے تو پھر اس طرح سے مربوط طریقے سے یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ تو لیکن دوسری طرف اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ اللہ کے وجود کی قائل ہے، اگرچہ کہ وہ اللہ کو اس کے نام اور اس کی معرفت کے ساتھ نہیں جانتے۔ یعنی وہ یزدان، بھگوان یا اس طرح تو نام رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بات مانتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق اور مالک، یعنی کوئی بڑا رب ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے یہ طبقہ بھی فی الحقیقت صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ ان میں سے بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ ساتھ میں اللہ کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں، لیکن یعنی یہ کہنا چاہیے کہ جیسے سورہ الفاتحہ میں ہمیں کیا بتایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن مشرکین کیا کرتے ہیں کہ نہ تو خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے بھی ہیں تو اکثریت ایسی لوگ ہیں جو کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پر سر جھکاتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو اللہ کے اختیارات میں شریک کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے ہاں بھی یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، اور یعنی جب وہ حج اور عمرہ کے وقت احرام باندھتے تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں، لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس سے تو نے اختیار دے رکھا ہے، وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔
تو یہ عقیدہ شرک کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ نعوذ باللہ آج بھی یہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ میں یہ پایا جاتا تھا۔ آج بھی لوگ اولیاء اللہ کے تصرفات کے بڑی شدت سے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تصرفات اور اختیارات اللہ ہی نے انہیں عطا کیے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو حالانکہ قرآن میں اس کا کتنی دفعہ جواب بھی دیا جا چکا ہے کہ تم یہ بات کسی سند کے ساتھ کہہ سکتے ہو، کسی الہامی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں اختیارات عطا کیے ہوئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا افامنو، کیا بھلا بے خوف ہوگے وہ، امن میں آگے اس بات سے کہ ان یہ کہ تأتیہم، کہ آئے ان پر غاشیاتن ایک ڈھانک لینے والا، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم، یا آئے ان کے پاس الساعۃ، گھڑی یعنی قیامت، بغتتاً اچانک ہی، وہم لا یشعرون، اور وہ ناشعور رکھتے ہوں، یعنی کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے، یعنی اگر دنیا میں نہیں عذاب آتا تو پھر قیامت ہی ان پر نافذ ہو جائے، تو اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، تو وہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں، یعنی وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی وقت ان پر ایسا عذاب نازل فرما سکتے ہیں۔ کل کہہ دیجیے حاضی ہی، یہ سبیلی میرا راستہ ہے، ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرت اوپر بصیرت کے، انا میں، ومن اتبعنی اور جو کوئی میری پیروی کرے، یعنی میں تو اسی راستے کی طرف بلاتا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اسی راہ مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، اور سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جس راہ پر میں گامزن ہوں اسی کی طرف دوسروں کو بلاتا ہوں سوچ سمجھ کر، اور علی وجہ البصیرت چل رہا ہوں، یعنی آنکھیں کھول کر بصیرت کے ساتھ، اور میرے پیروکار بھی ایسے ہی ہیں، میں دلائل اور تجربے سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی سنوار سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میرا ضمیر اس پر مطمئن ہے کہ جو ہستی ہماری خالق مالک رازق ہے وہی خالصتاً ہماری عبادت کی مستحق ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور نعوذ باللہ پاک ہے اللہ ان تمام باتوں سے جو یہ اس کو ٹھہراتے ہیں، یعنی دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو یہ تو نہایت ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، اور میں بھی سیدھے مستقیم راستے کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیروکار بھی، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی جو شرک یہ کرتے ہیں میں وہ نہیں کر رہا ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں ہی کو، نوحی ہم وحی کرتے، الیہم ان کی طرف، من اہل القریٰ بستیوں میں سے، افلم یسیرو، کیا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے، کیفا کانا کیسا ہوا، عاقبۃ الذین من قبلہم انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الاخرتی، اور البتہ گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون، کیا وہ عقل غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دراصل مشرکین مکہ کے ہی ایک سوال کا ہی جواب دیا ہے، جو وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی نبوت اور رسالت پر کیسے ایمان لائیں جو کہ ہمارے جیسا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔ تو یہ اعتراض ذکر کیے بغیر اس کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کے سامنے اپنا بچپن اور جوانی گزاری، اور ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی ان کی دعوت پر گواہی کی حیثیت سے پیش کی جا سکتی ہے، اور کیا تھا کہ نہیں بھیجا ہم نے بستیوں کی طرف مگر یہ کہ ہم مردوں کو ہی، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ انبیاء تمہارے اپنے اندر کے رہنے والے لوگ تھے، تم ان کو سمجھتے تھے، تو پھر جب ان کی طرف جب وہ ایسی بات تمہیں کہنے لگے جو اللہ کی طرف نازل ہوئی تھی، تو تم انہیں جھوٹا کہنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ تم یہ باتیں خود گھڑ کے لے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر یعنی یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر باہر کا کوئی آدمی، اجنبی آدمی تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کی دعوت کو نہ سمجھ سکتے، لیکن اب تو اعتراض کی کیا گنجائش ہے کہ یہ تو تمہارے اپنے اندر کے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تو دیکھتے کہ ان جیسے لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے انبیاء کی دعوت تسلیم کرنے سے انکار کیا، تو ان لوگوں کا حشر کیا ہوا، تو جیسے منکرین حق کا حشر ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یاد رکھو کہ آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اگر منکرین حق کا دنیا میں یہ حشر ہوا تو آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی بدتر ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اصلاح کر لی اور اللہ سے ڈرتے رہے
تو نہ صرف دنیا میں ہی اچھے رہے بلکہ ان کا انجام آخرت میں بھی بہترین ہوگا۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ پھر فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، کہ بے شک وہ، قد کذبوا، کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں، یعنی ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، کہ وہ جھوٹ بولے گئے، جاءہم، آئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، فنجیا، تو ہم نے بچا لیا، من نشاء، جس کو ہم نے چاہا، ولا یرد، اور نہیں ٹالا جاتا، بأسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ تو یہاں پر اس آخری جملے کی تشریح کے لیے ہم یہ آیت حدیث پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ذرا مشکل سی اس کی تفسیر ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا اور ان کی تصدیق کی، جب ایک مدت دراز تک ان پر آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو گئی، اور پیغمبر جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ بھی ہمیں جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ ٹھیک ہے، بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے، یعنی اس کو غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، کس بات سے مایوس ہو گئے؟ کہ مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی رسولوں نے سمجھ لیا کہ اب جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اور اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے قانون امحال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مہلت دینے کا ایک قاعدہ الگ ہے، لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی بستی کو چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر رسول مایوس ہو گئے، یعنی وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ مزید کوئی لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ، اور یہاں تک کہ ان کو لگا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے وہ منکرین حق کے ظلم و ستم سہ کر تنگ آ جائیں گے، اور وہ جو بھی یعنی تنگ مطلب یہ کہ ظلم و ستم جو وہ برداشت کر رہے تھے اور ان سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا، تو وہ پھر کہنے لگے کہ کب یعنی مدد آئے گی نا۔ تو فنجیا من نشاء، اور دوسری طرف وہ جو لوگ تھے جنہوں نے پیغمبران کو جھٹلایا تھا، انہیں یہ لگنے لگا کہ نبیوں کے یہ عذاب کے وعدے سب ڈھکوسلے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، فنجیا من نشاء، تو بچا لیا جس کو ہم نے چاہا۔ ٹھیک ہے، جیسے سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہلت دینے کا قانون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ تو انسان کو مہلت دیے جاتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے۔ ٹھیک، تو سورہ البقرہ میں جیسے گزرا کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ ہلا مارے گئے زلزلے سے، یعنی کہ کیسے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اس وقت پھر آ گئی مدد اللہ کی، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور پھر وہ جب آتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا، اور اس سے کون بچایا جاتا ہے؟ فنجیا من نشاء، ایمان والا ہی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائیں۔ ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور یاد رکھو کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو مجرم قوم سے اس عذاب کو ٹالا نہیں جاتا، پھیرا نہیں جاتا۔ لقد کان فی قصصہم، البتہ تحقیق ہے ان کے قصے میں، عبرت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، ما کان حدیثا، نہیں ہے یہ ایک بات، یفترا جو گھڑ لی گئی ہو، ولیکن تصدیق الذی، لیکن تصدیق ہے اس کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، و تفصیلا، اور تفصیل ہے، کل شیء، ہر چیز کی، و ھدی، اور ہدایت ہے، و رحمتا، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، واسطے اس قوم کے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل قرآن کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن میں جو ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے جو گھڑ لیا گیا ہو، یہ اور یہ قرآن بھی کوئی ایک گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو قرآن کا موضوع نوع انسانی کی ہدایت ہے، تو جو بھی بات انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے اس کی پوری تفصیل اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ اب بعض اوقات لوگ اس پہ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں کہ قرآن میں جو یہ فرمایا کہ تفصیل ہے کلی شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، تو یہ ہماری مشینوں کی اور ان کی تفصیل تو نہیں ہے۔ نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا نا سورہ البقرہ کے، ٹھیک ہے، ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے واسطے متقین کے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں ہر چیز کی تفصیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے علم طب، حساب یا جغرافیہ وغیرہ تلاش کرنے لگے، اگرچہ کہ قرآن دنیا کا بھی بہترین علم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اب ہم ثابت بھی ہو رہا ہے، لیکن
اس میں انسان کی ہدایت کے متعلق جو بھی چیز چاہیے تھی وہ اس میں آ گئی ہے، اور یہ کوئی گھڑی بھی باتیں نہیں ہیں، یہ پہلے بھی پہلے بھی یہ باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، تصدیق کرنے والی ہے انہی باتوں کی، اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہ رحمتاً، اور رحمت ہے، سبحان اللہ، اور بلا کسی معاوضے کے یہ دی جا رہی ہے، یہ ہدایت اور تفصیل، سبحان اللہ، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو رہنمائی مل رہی ہے، اس سے بڑی نعمت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، لیکن یہ واسطے انہی لوگوں کے لیے نا جو ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور عبرت ہے، عبرت لِأُولِي الْأَلْبَاب، تو جو سابقہ اقوام کے قصے اور انبیاء اور رسل کے قصے بیان ہوئے ہیں، وہ اپنے اندر اہل عقل اور خرد کے لیے عبرتوں کے بے شمار پہلو سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہی بات اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف کردہ کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ یعنی یہ کسی ایک خاص دور کے لیے بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ تمام ادوار کے لیے، قیامت تک کے لیے ہر چیز، ہدایت کی ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے، اور عبرت کا سامان اس میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں 97 سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.